نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بیت العلوم آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس چینل کو قائم کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کانوں میں شریعت کی، دین کی باتیں پہنچیں۔ جب تک دین کی باتیں نہیں پہنچیں گی، ہم اس کو نہیں سنیں گے، اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے نافع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چینل کو قائم کیا گیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ دین کی باتیں لوگوں کے کانوں میں پہنچتی رہے، اور جب بات پہنچے گی، آدمی سنے گا، تبھی جا کر کے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ ہمارے مدرسے کے مدرسہ بیت العلوم سرامیر کے ناظم اعلیٰ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم نے اس چینل کو قائم فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو، اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ چند منٹوں کے اندر چاہوں گا کہ اسی پر کچھ بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیا تو ان کے لیے جنات الفردوس ہے۔ جنات الفردوس ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنت، اور وہ جنت جو ان کو دی جائے گی وہ مہمانی کے طور پر دی جائے گی، پھر وہ وہاں سے کبھی بھی ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اگر ہم سوچیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک خلجان پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں سب کے سب برابر ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ نان مسلمان ہو، کوئی ہو، سب کے سب برابر ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر مالدار سے مالدار ہیں تو کافروں کے اندر بھی مالدار سے مالدار لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر صحت مند تندرست لوگ موجود ہیں تو وہاں بھی تندرست صحت مند لوگ موجود ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر غریب مزدور پیشہ لوگ موجود ہیں تو ادھر کافروں کے یہاں بھی غریب اور مزدور پیشہ لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہے کہ نہیں فٹ پاتھوں پر رات گزارنے والے ہیں، زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو ہم کو تو کہیں بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا ہے میرے بھائیوں کہ اس پر ہم غور کریں۔
پہلے ہم قید خانہ، جیل خانہ اور ایسے ہی گارڈن یعنی باغ یعنی جنت، اس کی خصوصیت پر نگاہ ڈالیں۔ آپ جانیں کہ قید خانے کی، جیل خانے کی دو خصوصیت ہوتی ہے، ایسے ہی باغ کی، گارڈن کی، جہاں گھومنے پھرنے کی جگہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی دو خصوصیت ہوتی ہے۔ جیل کی دو خصوصیت کیا ہے؟ جیل کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہاں صرف جیلر کا قانون چلتا ہے، جو قانون وہ لگا دے گا اسی کے مطابق سارے قیدیوں کو رہنا ہے۔ وہ اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہاں جیلر چاہی زندگی گزارنا پڑے گا ان کو۔ ایسے ہی دوسری خصوصیت جیل خانے کی یہ ہے کہ آدمی کتنے ہی دن رہ جائے، سالہ سال رہ جائے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، کتنے ہی سال رہ جائے، مگر وہاں اس کی طبیعت نہیں لگتی، اس کا من وہاں نہیں لگتا ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے نکاسی ہو جائے، یہاں سے ہم نکل جائیں، اس سے چھٹکارا پائیں۔ تو یہ دو خصوصیت جیل خانے کی ہوتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دو خصوصیت کسی اچھے بہت ہی بہترین گارڈن کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر نمبر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی جہاں آدمی جانا چاہے، جہاں گھومنا چاہے، جہاں پھرنا چاہے، وہ ہر قسم کی آزادی ہو، وہ جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی گارڈن ہو، ایسی کوئی پھلواری ہو جہاں پر پابندی ہو کہ یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، ادھر نہیں گھوم سکتے، ادھر نہیں چل سکتے، تو ایسے گارڈن میں کوئی نہیں جائے گا۔ وہاں آزادی ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کی، چلنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پھول وغیرہ نہ توڑیں یا اور کوئی نقصان نہ کریں، اس پر تو پابندی ہوتی ہے، لیکن گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ ایک خصوصیت گارڈن کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بہت ہی اچھا پرفضا مقام ہے، پرسکون مقام میں وہ گارڈن واقع ہے، تو آدمی جب وہاں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی طبیعت وہاں سے آنے کو نہیں کہتی ہے۔ یہ دو خصوصیت اس گارڈن کی ہوتی ہے۔ اب حدیث پاک پر نگاہ ڈالیں اور مومن اور کافر کی زندگی پر نگاہ ڈالیں۔ مومن یہاں پر اس نے اللہ سے ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ جیسے جیل خانے کے اندر جیلر کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا پڑتا ہے، ایسے ہی اس دنیا کے اندر مومن اللہ کے قانون کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اسلام کے احکامات کا پابند ہے۔ وہ جو چاہے کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جو چاہے کھائے ایسا نہیں ہو سکتا، جو چاہے پہنے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے داڑھی رکھے چاہے نہ رکھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پاجامہ ٹخنے سے نیچے کرے اوپر کرے جیسے چاہے کرے ایسا نہیں ہو سکتا، جو چاہے لباس پہن لے جو چاہے نہ پہنے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، من چاہی زندگی گزارے، من مانی زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے قید خانے کے اندر اس کو ہے کہ نہیں جیلر کے قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی، ایسے ہی مومن کو دنیا کے اندر اللہ کے قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ جیسے چاہیں ہم اپنے معاملات کر لیں، جیسے چاہیں ہم تجارت کر لیں، جیسے چاہیں ہم شادی بیاہ کر لیں، جیسے چاہیں ہم دوسرے کام کر لیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے حکموں پر چلیں گے، آپ کے قانون کو مانیں گے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر مومن مثل قید خانے کے اللہ کے قانون کو مان کر چلتا ہے۔ دوسری خصوصیت جو جیل کی یہ ہے کہ وہاں کتنے ہی دن آدمی رہ جائے وہاں سے نکلنے کو جی نہیں، وہاں سے آدمی
فوراً نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں بناتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر بھی جو مومن صالح، جو پکا سچا پکا مومن ہے، اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر مثل قیدی کے رہتا ہے، اس کا جی اس دنیا میں نہیں لگتا ہے۔ لیکن یہ ایسی طبیعت اور ایسا حال کس کا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے جو سچا پکا مومن ہو۔ ہمارا جی تو اس دنیا سے جانے کو نہیں چاہتا، اس لیے نہیں چاہتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے اللہ سے بغاوت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ہم مجرم ہیں، اور مجرم کبھی حاکم کے سامنے نہیں جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم اس دنیا سے ہم اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتے، ورنہ جو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنے سامنے اللہ کے حکموں کو رکھا اور اسی کے مطابق زندگی گزارا، وہ حضرات ہر وقت اللہ کے ہاں جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھیے ہے کہ نہیں، اولیاء اور صلحاء بزرگان دین کے حالات پڑھیے، ہے کہ نہیں، صحابہ کا حال دیکھیے۔ صحابہ جب ہے کہ نہیں، جب وہ میدان جنگ میں کودتے تھے، میدان جنگ میں جاتے تھے، تو یہ رجز پڑھتے ہوئے جاتے تھے، ہے کہ نہیں، غدن نلقى الاحبہ، غدن نلقى الاحبہ محمد و حزبہ، بس تھوڑی ہی دیر ہے، ہم جو ہے اللہ کے ہاں پہنچیں گے، کل اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور آپ کی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو ان کا حال یہ اس دنیا سے ایسا اچاٹ تھا، ایسا ہے کہ نہیں، دنیا سے وہ بیزار رہتے تھے، اور یہی دنیا سے بیزاری، دنیا کے اندر دل نہ لگانا، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ شریعت کے اندر اس پر ترغیب بھی دی گئی ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ سنو، میں نے اس سے پہلے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے، قبروں پر جانے سے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم کو اجازت دیتا ہوں، تم قبرستان جایا کرو، گاہے جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جاؤ گے تو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا سے لا تعلقی پیدا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے لا تعلقی یہ مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا خوب کمائے، آدمی اپنے لیے کمائے، اپنے بال بچوں کے لیے کمائے، بنائے، سب کچھ کرے، مگر اس دنیا سے لو نہیں لگانا ہے، اس دنیا سے محبت نہیں کرنا ہے۔ اس دنیا کو تو لانا ہے، لیکن باہر ہی باہر لانا ہے، دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت رکھنی ہے اور اللہ سے تعلق رکھنا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ دیکھیے، کمانا اپنے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے کمانا فریضہ ہے، لیکن بعد الفریضہ، اللہ کا جو فریضہ ہے، اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، پہلے ان کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد دنیا کمانا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا منادی بلا رہا ہے، پکار رہا ہے کہ نہیں، کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور ہم جو ہے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے گراہک کے انتظار میں مکھی مار رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا۔ نہیں، سب سے پہلے اللہ کے فریضوں کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے، ہے کہ نہیں، دنیا کمانا ہے، دنیا بنانا ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو اندر بسانا برا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ کر رکھا ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔
جو اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس دنیا سے لو نہیں لگاتے ہیں۔ دنیا ان کے پاس آتی ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رچنے بسنے دیتے ہیں، اپنے اندر، اپنے دل کے اندر تو صرف اور صرف اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق پیدا کرتے ہیں، وہی رچاتے ہیں، وہی بساتے ہیں۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لحاظ سے جہاں کہیں اس کو تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے تو اس دنیا سے جانے کے لیے وہ تیار رہتا ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ایسے مومن صالح نیک بندے کے لیے اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت اور تڑپ رکھتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، بچتا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو مومن صالح اگر ہوتا ہے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا سے اس کا دل ایسے ہی اچاٹ رہتا ہے، ایسے ہی بے رغبت رہتا ہے جیسے کہ جیل خانے کے اندر قیدی کا رہتا ہے۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا حدیث پاک کا کہ دنیا اس جگہ کہ نہیں، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جیسے باغ کے اندر، گارڈن کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی کافر کے لیے بھی یہاں کوئی پابندی نہیں، جیسے چاہے رہے، جیسے چاہے کھائے، جیسے چاہے پیے، جو چاہے کرے، اس کے لیے سب کچھ چھوٹ ہے، جہاں چاہے جائے، ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو کافروں کا دنیا کے اندر چلنا پھرنا، اچھلنا کودنا، ہے کہ نہیں، عیش و عشرت کرنا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو متاع قلیل، چند روزہ ہے، بس چند روزہ ہے، پھر ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس دنیا کا الٹ وہاں ہو جائے گا، اس دنیا کے برعکس وہاں معاملہ ہوگا۔ یہ دنیا کافر کے لیے جو ہے جنت ہے، لیکن وہاں وہ کافر کے لیے وہاں جہنم ہی جہنم ہے۔ تو اس دنیا کا الٹ وہاں ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ ہوں گے تب جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہم کو حاصل ہوگا، وہ بھی مہمان کے طور پر۔ جیسے ایک مہمان کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، دینے کے لیے، کھلانے کے لیے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر آتا ہے تو اس کو کھلانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، کوئی اور آ گیا تو اس کے کھلانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غریب آیا، اس کو ہم نے کھانا اٹھا کر دے دیا، جاؤ کھا لو، اور کوئی آیا تو اس کو بیٹھا کر کھلا دیا۔ لیکن جو مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ اعزاز اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی طریقے سے انتظام ہوتا ہے۔ کھائے گا تو 2 روٹی لیکن پکتی ہیں 50 روٹیاں، کھائے گا 1 سالن اور پکتا ہے 4 قسم کا سالن، کھائے گا 1 قسم کا چاول لیکن پکتا ہے 3 قسم کا چاول، یہ سب اس کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی ایسے ہی جو مومن صالح ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے قانون میں ڈھالا ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ پاک جنت الفردوس کے اندر اس کو ایسے ہی مہمان کے طور پر، ہے کہ نہیں، اعزاز اکرام کے ساتھ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ پھر خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، وہاں سے پھر اس کو جانے کا جی نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔